اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں جمعۃ المبارک کا بہت ہی خاص اور مجرد وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ساتھ میں آپ کو آج میں استخارہ غوثیہ کا طریقہ بتاؤں گی اور آج ایک ایسا عمل بتاؤں گی کہ پورا سال آپ کا رزق اکٹھا ہو جائے گا۔ جو پورے سال کا رزق ہے، صرف چند گھڑیوں کا یہ وظیفہ ہے، چند منٹوں چند سیکنڈوں کا ایسا عمل ہے جو آپ کی نسلیں آباد کر دے گا۔ اور آپ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت مراد پوری ہو جائے گی، رزق کے انبار لگ جائیں گے۔ اور استخارہ غوثیہ کا بتاؤں گی۔ اس سے پہلے میں آپ کو درود پاک کی فضیلت ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشکبار ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ تو آج جمعۃ المبارک کا مبارک دن ہے، تو آپ جمعۃ المبارک کے دن صبح اور شام 200 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اس کی یہ فضیلت، یہ برکت ہے کہ وہ جو بندہ جمعۃ المبارک کے دن 200 صبح اور 200 مرتبہ شام کو درود پاک پڑھتا ہے، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو استخارہ غوثیہ کا طریقہ بھی آج آپ کو بتاؤں، اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو تمام امور میں استخارہ تعلیم فرماتے، جیسے قرآن کی سورت تعلیم فرماتے تھے۔ فرماتے ہیں جب کوئی کسی امر کا قصد کرے تو 2 رکعت نفل پڑھے اور اس کے بعد استخارہ کرے۔ کوئی کام کرنے سے پہلے استخارہ کرنا سنت ہے۔ استخارہ دراصل اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا ہے۔ تو جب بھی کوئی بندہ کوئی بھی خاص عمل لے آتا ہے اپنے اندر، اپنے ذہن میں خاص کوئی بھی مقصد ہوتا ہے، کوئی شادی وغیرہ کا ہوتا ہے، کوئی رشتہ وغیرہ آ جاتا ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا یہ ہمارے لیے صحیح ہے یا غلط ہے، بہتر ہے یا نہیں بہتر، تو آپ اس کے لیے یہ استخارہ کر لیں۔ خواب میں آپ کو بتا دیا جائے گا۔ تو اب میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گی کہ استخارہ آپ کریں گے تو استخارہ کے بعد کون کون سی علامت ہوتی ہے جس میں مثبت کی علامت ہوتی ہے، اور کون سی ایسی علامات ہوتی ہیں جو منفی کی علامت ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ کو پھر بھی اس کے علاوہ کوئی اور نشانی نظر آئے تو آپ کمنٹس میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو استخارہ، سب سے پہلے میں آپ کو استخارہ کرنے کا طریقہ بتاؤں گی، پھر جمعۃ المبارک کا مبارک وظیفہ آپ کو بتاؤں گی۔ تو استخارہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے کوئی بھی امر اب میں آپ کو 2 استخارے بتاؤں گی، اس میں سے آپ کوئی بھی آسان جو آپ کو لگے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ کہ جب بھی کوئی کسی امر کا قصد ہو تو 2 رکعت آپ نے عشاء کے بعد نفل پڑھنے ہیں۔ پڑھنے کے بعد عشاء کے بعد آپ نے نفل پڑھنے ہیں۔ نفل پڑھ کے آپ نے یہ دعا پڑھ لینی ہے۔ یہ دعا میں نے سامنے اسکرین پر آپ کے لیے، آپ کی آسانی کے لیے لکھ دی ہے۔ اس کا آپ اسکرین شاٹ لے لیں اور اس کو آپ اپنے پاس رکھ لیں، اور صرف 1 مرتبہ اس کو پڑھنی ہے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم انی کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری او قال عاجل امری وعاجلہ فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ وَأَصْرِفْهُ عَنِّي وَأَصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَدِّنِي بِهِ۔ تو یہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔
اس کو آپ اینڈ پہ ردینی بھی پڑھ سکتے ہیں، اردینی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ دعائے استخارہ اس کو کہتے ہیں۔ یہ آپ نے دعائے استخارہ ایک بار پڑھ لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے دائیں کروٹ پر سو جانا ہے۔ تو جو بھی دل میں امر ہوگا، جو بھی دل میں یقین ہوگا آپ کا، وہ آپ کا بر آئے گا کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کام میں مشورہ لینا ہے کہ یہ کاروبار میں شروع کرنا چاہتی ہوں، یہ ٹھیک ہے میرے لیے یا نہیں، یا یہ رشتہ ہے، یہ رشتہ میرے لیے بہتر ہوگا یا نہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ میری اولاد ہونے والی ہے، کیا وہ بچے گی یا نہیں، کوئی بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے کریں۔ اس کے علاوہ مستحب یہ ہے کہ اس دعا کے اول آخر الحمدللہ اور درود پاک پڑھیں، اور پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھیں، اور اس کے بعد بہتر یہ ہے کہ 7 بار استخارہ کریں اور جمعرات سے شروع کریں۔ اگر جمعۃ المبارک کے دن کی رات کو کریں تب بھی بہت بابرکت ہوگا۔ تو جب تک کسی کام کا قصد کر رہا ہے تو یہ آپ جو ہے وہ وظیفہ کرتے رہیں، استخارہ کرتے رہیں، اور اس کے بعد با طہارت قبلہ رو سو رہیں۔ اگر خواب میں سفیدی یا سبزی دیکھیں تو وہ کام بہتر ہے، اور اگر سیاہی یا سرخی دیکھیں تو برا ہے، اس سے بچیں۔ استخارہ کا وقت اس وقت تک ہے کہ ایک طرف رائے پوری جم نہ چکی ہو، اس وقت تک آپ استخارہ کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو استخارہ غوثیہ کا طریقہ بتا دیا ہے، اور تو آپ کو اگر کوئی بری چیز نظر آتی ہے تو وہ آپ کا استخارہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو جو جمعۃ المبارک کا جو وظیفہ ہے وہ بھی سن لیں۔ جمعۃ المبارک کے دن آپ نے کیا کرنا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ربیع الثانی کا مبارک مہینہ ہے، تو اس میں آج ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے جو آپ جمعہ کے دن پڑھیں تو آپ کی تنگی دور ہو جائے گی اور اللہ پاک آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا۔ جمعہ کے دن اس عمل کو آپ نے کرنا ہے، یعنی آج کے دن، اور اس کے اور بھی بے شمار فائدے ہیں۔ اس عمل کی عادت کو آپ نے ضرور اپنا لینا ہے، یہ آپ کے لیے جو ہے کافی فائدہ، اس عمل کی عادت کو آپ نے اپنا بھی لینا ہے کہ اس سے بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ جمعہ کے دن کسی بھی وقت آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے ایسے رزق آئے گا کہ چند ہی سالوں کا جو رزق ہوگا وہ آپ کو ایک گھڑی میں مل جائے گا، اور اس عمل سے نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ یہ جنہوں نے بھی یہ وظیفہ کیا ہے، ایک تو آسان وظیفہ ہے، دوسرا اس وظیفے کی برکت سے پورا سال کا رزق چند گھڑیوں میں مل جائے گا آپ کو۔ تو اس وظیفے کو معمول بھی آپ نے بنا لینا ہے، اور اس کے علاوہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک جمعہ کے روز کسی مسلمان کو نہیں چھوڑتا مگر اس کی بخشش کی جاتی ہے۔ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور سب سے افضل ہے۔ اس کے علاوہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام دنوں سے افضل جمعہ کا دن ہے، اس میں رحمت الہی کی بارش ہوتی ہے اور دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ تو جو آسان وظیفہ تنگی رزق کا ہے وہ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس سے آپ کی تنگی رزق ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا۔ اس عمل کو آپ نے جمعہ کے دن کرنا ہے، اس عمل کی اجازت عام ہے۔ جمعہ کے دن کسی بھی وقت آپ فجر کی نماز سے لے کر مغرب کی اذان سے پہلے تک کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ کس طرح سے آپ نے کرنا ہے کہ باوضو ہو کر جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے، اور جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے اول آخر درود غوثیہ پڑھنا ہے۔ درود غوثیہ میں نے لکھ دیا ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔ اس کو آپ نے اول آخر 11 بار پڑھ لینا ہے، درود غوثیہ کو۔ اس کے علاوہ اور کوئی درود نہیں پڑھنا، درود غوثیہ کو ہی آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 100 بار اللہ 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 یہ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ ہر جمعہ کو اللہ کو 100 بار پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، لیکن یہ آج کا خاص وظیفہ ہے، آپ نے یہ کرنا ہے۔ اور جب آپ اللہ کا ورد 100 بار کر لیں تو پھر آپ نے آخر میں قصیدہ یہ درود غوثیہ میں نے آپ کو بتایا ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ درود غوثیہ پڑھنے کے بعد آپ نے یا رزاقو کا 300 مرتبہ ورد کرنا ہے، یا رزاقو کا،
اور یہ 300 مرتبہ آپ نے پڑھ کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، تو ایسے رزق آئے گا جیسے کہ بلندی سے نیچے کی طرف آتا ہے. آپ خود وہ رزق پا کر حیران ہو جائیں گے کہ اتنا رزق کہاں سے میسر آپ کو ہو گیا. تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک بآسانی اس کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے. تو ویورز، میں اپنے تمام سبسکرائبر کے لیے خصوصی دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی تمام مشکلات پریشانیاں حل فرمائے، اور جنہوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک بآسانی اس کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے. تو جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے، جمعۃ المبارک کے دن مغرب کی نماز کے بعد خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا، تو آپ لوگ بھی ضرور دعا میں شامل ہوں. ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.